الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہے میرے آقا ہے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ. ہے میرے آقا ہے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ. ہے میرے مالک ہے میرے داتا امیر طیبہ امیر حمزہ. ہے میرے مالک ہے میرے داتا امیر طیبہ امیر حمزہ. یہ راز کی بات آج سن لو رسول اکرم کی بارگاہ میں. یہ راز کی بات آج سن لو رسول اکرم کی بارگاہ میں. سبھی غلاموں کا ہے وسیلہ سبھی غلاموں کا ہے وسیلہ امیر طیبہ امیر حمزہ. سبھی غلاموں کا ہے وسیلہ امیر طیبہ امیر حمزہ. ہے میرے آقا ہے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ. مزار حضرت امیر حمزہ پہ اے گدا ادب سے جانا. مزار حضرت امیر حمزہ پہ اے گدا ادب سے جانا. تمہیں بھی دیں گے نبی کا صدقہ تمہیں بھی دیں گے نبی کا صدقہ امیر طیبہ امیر حمزہ. تمہیں بھی دیں گے نبی کا صدقہ امیر طیبہ امیر حمزہ. ہے میرے مالک ہے میرے داتا امیر حمزہ امیر حمزہ. میں جب بھی ہوتا ہوں در پہ حاضر ہمیشہ رکھتے ہیں لاج میری. میں جب بھی ہوتا ہوں در پہ حاضر ہمیشہ رکھتے ہیں لاج میری. سہیل فاروقی میرے خواجہ امیر طیبہ امیر
سہیل فاروقی میرے خواجہ امیر طیبہ امیر حمزہ ہے میرے آقا ہے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ ہے میرے مالک ہے میرے داتا امیر طیبہ امیر حمزہ۔ دو صلوات تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل سعد احترام بزرگ و دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء مقدس بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دا لامحدود شکر ہے جس سے خصوصی فضل و احسان دے نال اسی دی پاک بارگاہ دے اندر حاضراں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ شوال المکرم دا مہینہ چل رہا ہے پیا 15 شوال المکرم، حضرت سید الشہداء راہ حق دے شہید سید الشہداء ام رسول اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت غزوہ احد دے اندر ہویا، اس حوالے نال مختصراً آپ دے فضائل و مناقب اور قبول اسلام، جامع شہادت اور فکر حالات حاضرہ دے حوالے نال چند ایک معروضات گوش گراز کرن دی سعادت حاصل کران گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا حق سچ بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز برہان رشید دے اندر شہداء دی عظمت، شہداء دا مقام، شہداء دی زندگی دے بارے خالق کائنات جل جلالہ نے واضح طور تے سورۃ بقرہ شریف دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ دی راہ دے اندر قتل کیتے جان، شہید کیتے جان، انہاں نوں مردہ نہ آکھو بلکہ وہ زندہ نے، تانوں انہاں دی زندگی دا شعور ادراک نہیں۔ ایتھے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہ کہو، ولا تقول، نہ کہو، کہنا علیحدہ بات ہے، زبان نال الفاظ ادا کرنا علیحدہ بات ہے، لیکن دوسرے مقام تے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہنا تے دور دی گل ہے، سوچیا جے بھی نہ۔ سمجھ آ رہی؟ فرمایا کہ زبان نال الفاظ دا ادا کرنا کہ شہید قتل کیتے گئے وہ مردہ نے، بلکہ کہنا بھی نہیں بلکہ وہ زندہ نے۔ دوسرے مقام تے خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جیڑی او دی راہ دے اندر قتل کیتے جان، انہاں نوں گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ نے، امواتا وہ مردہ نے۔ فرمایا نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، عند ربہم یرزقون، رب انہاں نوں رزق بھی عطا فرماتا۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، اندازہ لو جڑے کلمہ پڑھن مدنی سرکار دا تے شہید ہو جان، او زندہ نے، اللہ انہاں نوں رزق عطا فرماوندا ہے۔ تے جیڑا نبی ہوئے اللہ او دی زندگی کیسی کمال والی عطا فرمائے۔ یہ کیسا عقیدہ لوگ بیان کر دینے آج کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گیا، نبی نو پتہ نہیں، معاذ اللہ
مالک خالق کائنات جل جلالہ دے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض من اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، حدیث پاک ہے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان اللہ حرم علی الارض، زمین تے حرام قرار دے دیتا ہے کہ نبیاں دے جسمانوں کھائے، بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، نبی اللہ دا زندہ ہوندا ہے، اللہ نو رزق بھی عطا ہوندا ہے۔ یہ تے نبی دی شان ہے، تے نبی دا غلام ہوئے تے شہید ہو جائے وہ بھی زندہ ہے، رزق بھی اللہ دی بارگاہ چوں حاصل کردا ہے۔ گرامی قدر احباب، جنت وچ شہید جان گے اور اللہ پاک جامع شہادت نوش کرنے والوں نے فرمائے گا کہ بھئی یاقوت اور مرجان دے محلات نے، پہاڑ نے تواڈے واسطے نے، شہدائے جڑے اسلام اور احیائے اسلام و دین واسطے قربان ہو کے آئے، علیہ کلمت اللہ واسطے جامع شہادت نوش کیتا، فرمایا جائے گا جو بھی یہ جنت تواڈی ہے، یاقوت مرجان دے محل باغات سارا کچھ تواڈا ہے۔ تو سارے شہیدہ کھن کے یا اللہ بجائے ہر شے جنت وچ موجود ہے، لیکن مزہ کوئی نہیں تیری جنت چ، مزہ نہیں تیری جنت چ۔ فرمایا کیڑی شے دی کمی کوئی شے دی نہیں، یا اللہ او مزہ جیڑا تیرے راہ تے کٹن دا آیا سی او جنت وچ بھی مزہ کوئی نہیں، او جنت وچ بھی مزہ نہیں۔ اسے واسطے حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 مرتبہ غالباً نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ثم الذین، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ مینوں زندگی عطا فرمائے، اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، فرمایا میں زندہ کیتا جاواں پھر شہید کیتا جاواں، زندہ کیتا جاواں پھر شہید کیتا جاواں، یعنی 100 مرتبہ اللہ مینوں زندگی دے تے 100 وری میں اودی راہ چ شہید کیتا جاواں۔ جامع شہادت گرامی قدر احباب بڑی کمال والی عظمت والی چیز ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی خصوصی عنایت، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے محبوب چاچا جان حضرت سید الشہداء امام الشہداء، اور ایو نے حدیث پاک چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سید الشہداء دی سب تو پہلی صف چ اٹھن والا میرا چاچا امیر حمزہ ہے، اور پھر دوسرا وہ بندہ ہے جیڑا ظالم حکمران جابر حکمران دے سامنے کلمہ حق کہے، انہوں تبلیغ کرے، اور او ظالم حکمران اس بندے نو قتل کروا دے، فرمایا کہ اس تو بعد پھر اس بندے دا نمبر ہے اللہ دی بارگاہ علیہ دے اندر۔ سید الشہداء حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر، خالق کائنات نے بڑا قد، بڑی عظمت، بڑا حسن و جمال، بڑا کرو فر عطا فرمایا، اور سکا چاچا نبی کریم علیہ السلام دا حضرت جناب علی، اے جناب علی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جناب علی جری، بڑے بہادر، شروع دے اندر ہی شعر و شاعری، شروع دے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل دے اندر شکار کرن دا شوق، بڑی بہادری دے نال آپ دا مشغلہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گرامی قدرہ اسلام قبول کرن دے حوالے دے نال علماء مورخین لکھ دینے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی اونا سابقون الاولون 30 یا 40 ابتدائی مسلمانہ دے اندر شامل نے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار دے اندر جناب علی مشغول نے اور مصروف نے۔ گرامی قدر احباب راوی لکھ دیں ہرنی دے پیچھے آپ لگے ہوئے نے، آپ تیر اندازی کر دینے پہ ہرنی دے پیچھے تیر لے کے لگے پھر دینے، تیر مارن لگے نے، ہرنی نے زبان حال وچ آکھیا مینوں تیر مارنا ہے پیا، اپنے پجیدے دا حال تاوے کی ہو رہا ہے، انہیں زبان حال وچ آکھیا ہرنی نے۔ آپ حیران رہ گئے، اسلام قبول نہیں کیتا، لیکن ویکھو اگر ہرنی میرے نبی کریم علیہ السلام نال عشق کرے، محبت کرے، اللہ اونا نو بھی علم عطا فرما چھڑ دے کہ نبی دے نال کی ہوندا ہے پیا، کی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے واپس آئے نے، نہ جس ویلے واپس آئے نے
اس تو پہلے گرامی قدر احباب دو روایتاں نے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک تا تبلیغ فرما رہے نے خانہ کعبہ دے اندر، دوسرا آپ خانہ کعبے دی دیوار دے نال ٹیک لا کے تشریف فرما نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام قربان جائیے کعبے دے نال تشریف فرما نے، اور ادھروں ابو جہل جناب علی ابو جہل لئین آیا آ کے آکھن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کی گلی محلے دے اندر ہر جگہ تے تو اپنے واحد خدا دی تبلیغ کردا پھرنا ہے، تو مڑنا ہے کہ نہیں مڑنا؟ گرامی قدر احباب زبان درازی کی تھی، گالی سب و شتم کیتا، ایتھوں تک کہ او دے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے، آمینہ دے لال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور دے اندر ڈنڈے مارنے شروع کر دیتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا جناب علی سر انور زخمی ہو گیا، خون ٹپ ٹپ کر کے جاری ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کوئی بھی اگو جوابی کاروائی نہیں کی تھی، آپ علیہ السلام نے کوئی بھی انہوں تانو تشریح اور کوئی بھی بندوں نسائے نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام او کملی والا ہے، پتھر مارن والیاں نہیں دعا دیندا ہے، ایک کملیاں وشا چھڑدا ہے، گالاں کڈن والیاں واسطے بھی دعاواں دیندا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما نے چپ کر کے گرامی قدر احباب اپنے دستے مبارک جناب علی اپنا جناب علی دستے مبارک سر انور تے رکھیا، خون ویکھیا جاری ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے آسمان وال تکیا، ربا سونیا میرا اے فریضہ سر انجام ہے، آخری ساواں تک میں تیرے دین دی تبلیغ کردا رہاں گا، آخری ساواں تک جو مرضی ہو جاوے۔ خالق کائنات جل جلالہ دے غلاموں، محبوب علیہ السلام دے غلاموں، آقا علیہ السلام منن والے حضرات توجہ فرماؤ، اگر جناب علی ویکھو ساڈے معاشرے دے اندر بچے دا سر پاٹ جائے، بچے دا سر پھٹ جائے، والدہ دوڑ دیے، بچے دا سر پھٹ جائے، بہناں دوڑ دیاں نے، بچے دا سر پھٹ جائے، ویر دوڑ دے نے، اے او عرب دا معاشرہ ہے۔ میرے نبی دی امی بھی کوئی نہیں، میرے نبی دا ابو بھی کوئی نہیں، میرے نبی دی ہمشیر بھی کوئی نہیں، میرے نبی دا ویر بھی کوئی نہیں۔ اے اگر ہندے ہائے پردے ہو کے پردے کوئی یار سنگی بیلی ہوندا، اسے واسطے فرمایا اے پائی پائیاں دے اے دردی ہوندے، پائی پائیاں دیاں دعاواں پیو جے سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میرا محبوب خون آلود جسم دے نال خانے کعبے دی دیوار دے نال بیٹھا ہے، ادھروں گرامی قدر احباب فرشتیاں بھی چیخاں مار دینے پہ، یا اللہ آج تیرے محبوب دا کوئی رشتہ دار انہاں دا دفاع کرنے والا ہوندا۔ او گرامی قدر احباب ادھروں چل دیاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے کعبے دے اندر آئے نے، عبداللہ ابن جدان دی لونڈی انہیں راہ روک لیا، کھیا اے امیر حمزہ جیدہ کوئی ہووے انہوں پوچھن والا آ جاندا ہے، جیدہ کوئی منن والا ہووے او دا دفاع کردا ہے۔ عبداللہ بن جدعان دی لونڈی نے جملہ آکھیا، حضرت جناب علی امیر حمزہ چون گیا کھن لگے گل کر کی گل خیر تے ہے وے؟ او سا کیا تیرے بھتیجے نو ابو جہل نے زخمی کر دیتا ہے، بڑی بے عزتی کیتی ہے، ذلیل و رسوا کیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بدل لیا، سدھا جناب علی ابو جہل جس مجلس دے اندر بیٹھا ہے جا کے آپ نے جناب علی او دے سر دے اتے کمان ماری، او دے سر پھاڑ دیتا، او دے سر دے اندروں جس لے جناب علی خون دا فوارہ نکلی آئے نا، او دے ہواری اٹھے لڑنواسی انہاں آکھا رک جو تو انہوں پتہ نہیں امیر حمزہ ہے، اے دے نال لڑنا کیڑا سوکھا کم ہے۔ نالے اس آکھیا ابو جہل نے ذرا توجہ فرمایا جے، ابو جہل نے آکھیا خیر امیر حمزہ ایک آدیاں طرفداریاں نے، لیکن رب نے جملہ آپ دی زبان دے اندروں کلوا دیتا۔ حضرت امیر حمزہ آدھے نے خبردار تو اونا دی بستی کرنا ہے، میں کلمہ پڑھی بیٹھا ہوں۔ اللہ اللہ میں کلمہ پڑھی بیٹھا ہوں۔ عجیب گل ہے، حالے کلمہ پڑھیا نہیں، زبان چوں جملہ نکل گیا میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ آکھن لگے کھرے پڑھ لیا ہوئے لیکن حالے پڑھیا نہیں سی۔
اسی طرح ہی حضرت جناب علی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی چلے گئے گھر دے اندر گئے، ایک روایت گھر دے اندر گئے، ساری رات بے چینی دے اندر گزر گئی، سوچ دے رہے میں کلمہ تے پڑھیا نہیں، میں آخ کی میں بیٹھا ہوا، ساری رات پاسے مار دے گزر گئی، رات پوے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے سویر ہوئیے۔ حضرت جناب علی امیر حمزہ دوڑے دوڑے آئے نے، امام الانبیاء علیہ السلام زخمی سر دے نال آپ تشریف فرمانے، امیر حمزہ نے انج کر کے کلاوے وچ لے کے آکھیا اے میرے بھتیجے محمد پریشان نہ ہو، تیرا چاچا امیر حمزہ ہے وے، اے چاچے دے ہندیاں پریشان نہ ہو، آ ویکھ میں بدلہ لے کے آ گئی، میں انہوں مار آیا، میں ابو جہل کولوں بدلہ لے کے آ گیا، آقا علیہ السلام نے بالکل جناب اللہ بہائے مبارک نہیں ہلائے، حضور نے چشمان مبارکہ نہیں کھولیاں، آقا علیہ السلام دی بارگاہ جز کی تھی سونیاں راضی ہو جا میں بدلہ لے آیا، حضور فرمایا چاچا میں بدلے نہیں لین آیا، چاچا میں بدلے نہیں لین آیا، میں بدلے نہیں لین آیا، پھر چانا کیے راضی کیویں ہوئے گا؟ حضرت امیر حمزہ نے آکھیا بھتیجیا دس راضی کیویں ہوئے گا؟ فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لے میں بھی راضی ہو جاؤں گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، میں بھی راضی ہو جاواں گا، رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جس لئے نہیں گل کی تھی اچھا بیٹے محمد پڑھا کلمہ، جدو کلمہ پڑھیا ہے نا، جدو کلمہ پڑھ لیا پہلوں چاچا یا آخدا سی سینے نہ لگ جا، ہن کملی والا یاد آیا چاچا میرے سینے نہ لگ جا، جدو علم نشرہ دے سینے دے نال چاچے دا سینہ لگا، پھر روشنیاں ایسیاں ہویاں، پھر ایک لمحہ نہیں، ایک پل نہیں، ایک خبر نہیں، ایک ساتھ نہیں، ہر ویلے جدر محمد ہے ادھر ہی امیر حمزہ ہے، ہر پاسے جناب علی امیر حمزہ نال نال نے، ایک کوئی جناب علی سفر حضر جنگ قتال ہے، ہر پاسے امیر حمزہ نال نال نے، میں آکھیاں او عاشق سن تے سچے عاشق سن، غصہ نہ کرے آجے ناراض نہ ہویا جے، میں آنا او لنگر آلے عاشق ہوندے تے کلمہ پڑھ کے گھر چلے جاندے مڑ کے خبر پتہ ہی نہ لیندے، فرمایا نہیں او نہ کلمہ پڑھیا ہے تے دلوں پڑھیا ہے، پھر جان دا سودا کیتا ہے، پھر جان تے باری ہے، یار دا دامن نہیں چھڑیا، تے جدو یار دا دامن نہیں چھڑیا تے پھر کھڑی دا تاجدار بھی بولے آئے، تے کھڑی دا تاجدار آندہ ہے کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا، اے لیندہ چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد اے چڑھیا کدے نہیں لیندہ، رنگ چڑھ جائے صحیح، رنگ چڑھ جائے صحیح، جدو رنگ چڑھ جائے، جدو رنگ چڑھ جائے پھر جناب علی بندہ دوجری گل نہیں کردا۔ آؤ گرامی قدر احباب میں اختصار دے نال عرض کرائیں کی ہو جیاں چاچا ہے میرے نبی دا، تے پھر سکا چاچا تے پھر محبت والا چاچا، پھر چاچا پہلے قبل اسلام لوگ چاچا آخدے سن، لیکن اگرچہ 2-4 سال دا عمر دا بھی فاصلہ ہے، لیکن گرامی قدر احباب کلمہ پڑھن تو بعد امیر حمزہ آندے نے لوگو خبردار مینو کوئی چاچا نہ آکھے، مینو غلام رسول آکھیا کرو، حضور دا خادم آکھیا کرو، حضور دا غلام آکھیا کرو، اے نبی دے صحابہ دا ادب ہے، نبی دے صحابہ دا احترام ہے۔ آؤ گرامی قدر احباب اے او چاچا ہے، میں اختصار نال عرض کراں ٹائم دی قلت، اے او چاچا ہے جنہیں سب تو پہلے میدان بدر وچ کافر نو ماریا ہے، پہلا بدر دے اندر کافر مارن والا حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور گرامی قدر احباب پھر صرف 1 سال بعد ہی بدر تو بعد انتقام دی اگ دے اندر جلدے سن پہ کافر، تیاری کی تھی ہونا
لشکر تیار کیتا اور گرامی قدر احباب لشکر اس طرح تیار کیتا 3000 بندے بڑی تیاری دے نال حملہ کرن واسطے کہ بدلہ لواں گے اسی بدر دا۔ آقا کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشورہ فرمایا، عبداللہ ابن ابی سلول رئیس المنافق اس مشورہ دیتا جی اسی ایتھے ہی اندر ہی رواں گے، اے آن گے تے پھر ویکھی جائے گی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں کیا حضور جدوں اسی 313 ساں تے اسی بدر چ جا کے لڑے ہاں، ہن تے اسی 1000 ہیں وا، ہن کیوں اندر رہ کے اسی کھلوئیے، اسی اندر بہ جائیے، نہیں ہو سکتا۔ ہن عبداللہ ابن ابی سلول دے نال 300 منافقین سن، 300 منافق سن تے 700 دوسرے مسلمان، پورے 1000 دا لشکر 300 منافق پا کے تے جدو عبداللہ ابن ابی سلول دی گل نہ منی گئی، اس نے سازش کی ہے آکھیا 300 منافقاں نو چلے جانے آپا نال احد انہاں گل نہیں ساڈی منی، جدو جنگ شروع ہوئے گی تسی 300 نس جانا، تسی دغا بازی کریا جے اور مسلمانہ شکست ہو جائے گی۔ لیکن اللہ دی شان ہے، یہ 300 دے نس گئے، اللہ نے 700 نو ہمت عطا فرما چھڈی۔ احرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، میدان احد صرف 3 کلومیٹر دور، بندہ مسجد نبی شریف دے سیر میں بیٹھا ہوئے انج لگدا ہے سامنے میدان ہے، انج لگدا ہے سامنے پہاڑ جڑے گئے نے میدان احد، اے احد دا پہاڑ ہوئے جی دے بارے چ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماندے نے لوگو اے احد میرے نال محبت کردا ہے میں دے نال محبت کرنا وا، احد میرے نال پیار کردا ہے میں دے نال پیار کرنا وا، اے دے دامن دے اندر جنگ ہوئی ہے گرامی قدر احباب 3 ہجری دے اندر 3 کلومیٹر دور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام احد دے اندر بڑے بڑے نظارے بڑے بڑے مظاہر، لیکن اسی حضرت امیر حمزہ دی گل، لیکن اس تو پہلے تعلق بالرسول، تعلق بالرسول کیڑی شے دا نام ہے، محبت رسول کیڑی شے دا نام ہے، عشق رسول کیڑی شے دا نام ہے، نرا نہ لے کے تے عمل نہ کرنا او عاشق رسول نہیں ہوندا۔ عاشق رسول کون ہوندا ہے گرامی قدر احباب؟ ایک بی بی میدان احد دے اندر جدوں ایک خبر پھیل گئی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے نے، نبی الانبیاء شہید ہو گئے نے، ایک جناب علی بگدڑ مچ گئی، عجیب جی کیفیت مسلمانہ دے اندر دوڑ گئی، عجیب کیفیت بن گئی، لوگ پریشان نے، ہر کوئی لبدا ہے پیا نبی کریم علیہ السلام نو، ہر کوئی تلاش کردا ہے پیا، چونکہ خبر پھیل گئی۔ اس طرح خبر چلدی چلدی مدینے شریف دے اندر پہنچیے، ایک بی بی دوڑی ہے، جتیاں بھی نہیں پائیاں، دوڑی دوڑی آئی ہے میدان احد دے اندر، آ کے آندی ہے لوگو مینوں دسو نبی کریم علیہ السلام کتھے نے؟ ایک بندہ اگاں ودیا، اس آکھیا وے بی بی ویکھ تیرا شوہر شہید ہو گیا، اے سرتاج بڑی شے ہوندی ہے، خامد بڑی شے ہوندی ہے، جدو خامد چلا جائے بیبیاں دی زندگی اجیرن ہو جاندی ہے۔ او گرامی قدر احباب او بی بی نے خامد نو تکیا، اس آکھیا میں اے دا نہیں پوچھیا، مینوں دسو نبی دا کی حال ہے؟ تعلق بالرسول کیڑی شے دا نام ہے، محبت رسول کیڑی شے دا نام ہے۔ تھوڑی جی اگے گئی، کسے آکھیا بی بی تیرا ایک سہارا، تیرا ایک کوئی بیٹا سی وہ بھی شہید ہو گیا، او بی بی آندی مینوں پتر دا نا دس، مینوں دس کملی والے دا کی حال ہے؟ اگے گئی ہے، اگے کسے آکھیا بی بی تیرا ایک کوئی ویر ہے وہ بھی شہید ہو گیا، تیرا سارا خاندان شہید ہو گیا۔ بی بی آندی میں آخنی ہاں سارا کچھ لٹیا جائے، مینوں دسو یا میرا دلال کتھے وے؟ حضور کتھے نے؟ سرکار کتھے نے؟ سرکار کتھے نے؟ جدوں پتہ چل گیا حضور خیر و عافیت دے نال نے، بی بیاں دی جگ دیاں ساریاں مصیبتاں آ جان لج پالا تینوں ککھ نہ ہوئے تے اسی وسنے اسی واسنے حفیظ جلندری جناب علی حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ آپ آندے نے او بی بی کی آندی ہوئے گی نہ بھائی کا نہ بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، کملی والے ہیں کیسے یہی لب پر سوال آیا۔ اے تعلق بالرسول، اے اصل عشق رسول، ہر شے مک جائے نبی نال تعلق نہ مکے، ہر شے ختم ہو جائے نبی نال رشتہ نہ ختم ہوئے۔ او گرامی قدر احباب میں اگے عرض کراں، مسئلہ چلدا گیا میدان احد دے اندر
آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے او درے دے اندر 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو متعین فرمایا. بس ایسے وہم و گمان دے اندر جدوں دوڑ لگ گئی پھر مال غنیمت واسطے کچھ دوڑے درا چھڑ دیتا پچھوں آگے کافرہ نے حملہ کیتا اور زیادہ نقصان 70 مسلمان ایسے عالم دے اندر جامع شہادت نوش کر گئے. آقا کریم علیہ السلام دا دندان مبارک جو ایک دند مبارک شہید ہو گیا, چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. کریم آقا دے قریب چونکہ حضرت مولا مرتضیٰ تاجدار حلاتا اور گرامی قدر احباب حضرت امام الانبیاء علیہ السلام محفوظ, لیکن حالت اس طرح دی بن گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری و جرت دے نال کفار نو تہ تے کردیاں ہویا اور نعرہ لاؤندیاں ہویا تشریف لے کے جا رہے ہیں, اور ادھروں ڈیوٹی لائی سی دانے اور کفار مکہ نے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او وحشی بن حرب آندے ہوندے سن کہ اللہ نے کائنات عالم چ سب تو افضل ترین بندہ بھی میرے ہتھوں ہی مروایا تے بدترین بندہ بھی میرے ہتھوں ہی مروایا. سب تو افضل ترین شخصیت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اربا مارن دا بڑا نشانہ باز سی, چھوٹا جہا نیزا چھوٹا جہا اربا نشانہ دا خطا نہیں سی ہوتا. یہ کہندا ہے کہ میں میدان احد چ تلاش وچ ہی رہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, اور میں موقع پا کے آپ دی ناف دے تھلے او حربا انج ماریا کہ آپ دے پچھوں لک دے پچھوں نکل آیا, اور اتنی شدت دا زخم وارد ہویا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت ہار گئے. اگرچہ اٹھے صحیح نے لیکن ایک او شخص ہے جڑا افضل ترین ہے کائنات دے اندر, اور یہ بڑی خوشی نال حضرت وحشی بن حرب دے ہوندے سن کہ جنگ یمامہ دے اندر مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت بدترین شخص بھی میرے ہتھوں ہی ماریا گیا. اے اعزاز بھی اور ساری زندگی احساس بھی رہا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر احباب ایسی دردناک ایسی کربناک شہادت سنن والے دے رونگٹے کھڑے ہو جان, دل وچ کلیجہ ہوئے ٹھاٹھا مار کے گرامی قدر احباب بندے دیاں اکھاں چوں آنسو آ جان. ایسا جنابی ظلم و ستم دے نال آپ دا مسئلہ کیتا گیا کس طرح آپ نو شہید کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ناک مبارک کٹیاں گیا, آپ دے ہونٹ مبارک کٹے گئے, آپ دیاں چشمان مبارکہ کٹیاں گئیاں, آپ دے کن مبارک او بھی کٹے گئے, ہاتھ کٹے گئے, پیر کٹے گئے, ایتھوں تک کہ کلیجہ کڈ کے آپ دا سینہ چاں کر دیتا گیا, کلیجہ کڈ کے ہندہ نے چبایا, اور گرامی قدر احباب وہ دل بھی کڈیا جس دل وچ اللہ رسول دی محبت ہے. اے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگ دا اختتام ہویا آقا علیہ السلام فرماؤندے نے لوگو میرے چاچے نو تلاش کرو, امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے. جدو امیر حمزہ نظر نہیں آئے گرامی قدر احباب تلاش کرنے واسطے ایک صحابی گئے, نہ ملے, مولا مرتضیٰ ملے, خون دے اندر لت پت لاش کٹی پھٹی لاش اس عالم دے اندر ملی ہے. پہچان گئے امیر حمزہ دا لاشا مبارک ہے. جا کے خبر دی تھی کملی والیا سونیا چاچے نال یار ہو گیا, کملی والیا انہاں تے نک بھی کٹ دیتا, کن بھی کٹ دیتے, کلیجہ بھی کٹ دیتا, دل بھی کٹ دیتا, ہاتھ پیر بھی یارہ جنابی علی زارہ جگہ تو آپ دا جسم کٹیاں گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام ہے, زارو قطار حضور رو رہے نے, سرکار روئی جا رہے نے, صحابہ بھی دیکھ کے روئی جا رہے نے. غصے دے نال میرے نبی نے فرمایا ربا سونیا میں نہ مشرکاں تے مینوں غلبہ دے دے, میں ایک چاچے دے بدلے چ انہاں دے 70 بندیاں
صفیہ دا حال کرانگا جدوں اینی گل غصے نال کیتی رب فرمایا سونیا اسے ویلے جبریل آ گئے قرآن دی ایت لا کے سونیا جویں اینا کیتا ہے بس اینا کی کر لویں اگر معاف کرے گا تھی اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے او گرامی قدر احباب میرے تے تیرے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لاشائے چاچا دے کھلوتے نے اور آقا علیہ السلام پریشان حال نے ایسے استثناء دی اندر آپ دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امیر حمزہ دی بھیناں نو بھراواں تے بڑا ناز ہوندا ہے جدوں پتہ لگا میرا ویر ٹر گیا ہے جدوں پتہ چلا میرا شیر ویر چلا گیا ہے حضرت جناب علی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ دیاں آ رہی نے میدان احد دی طرف آقا علیہ السلام نے جناب علی حضرت زبیر بن عوام جیڑے کہ انہاں دے بیٹے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے نے فرمایا زبیر اپنی امی نو ڈک لے اوے زبیر عورتاں دا حوصلہ بڑا گھٹ ہوندا ہی کتے ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے ویر دی حالت ویکھ کے او گرامی قدر احباب جدوں اینی گل کیتی حضرت صفیہ نے گل سن لئی حضرت صفیہ دی کملی والیاں اسی دور جاہلیت والیاں عورتاں نہیں سونیا جدوں دا تیرا کلمہ پڑھیا ہے اللہ نے صبر بھی عطا فرما دیتا ہے اللہ نے صبر بھی عطا فرما دیتا ہے لیکن بھیناں تے بھیناں ہی ہوندیاں نے جناب علی ہمشیرہ تے ہمشیرہ ہی ہوندیاں نے جدوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب آئیاں نے مرن پراں تے روندیاں بھیناں اوے مرن پراں تے روندیاں آنکھن لوگ سیانے درد وچھوڑے دالوں کو اوئی اوئی جانن جنوں لگے اوئی اوئی جان حضرت یا رسول یا اے حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دردناک قسم دا اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی انہاں دے پانجے انہاں نال بھی اس طرح مسئلہ کیتا گیا میدان احد دے اندر گرامی قدر احباب ایسا حالت زار کہ جننے شہید نے کپڑے ساریاں نو کفن دین واسطے کوئی نہیں تے بھین دو چادراں لے کے آئی کفن واسطے ویر واسطے حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ حضرت صفیہ دو چادراں لے کے آئیاں اور گرامی قدر احباب ایک چادر ویر تے اور آپ دا قد دراز سی ایک چادر نہ پوری آئی تے آپ نے تکیہ نال اور بھی ایک صحابی پے نے انہاں تے بھی چادر نہیں اور وہ بھی ایسے صورتحال دے اندر گرامی قدر احباب ایک چادر ادھر رکھ چھڑی فرمایا کہ دوویں چادراں پا چھڑ دی فرمایا کہ نہیں جے اے میرا ویر ہے تے اے میرا پیر بھائی ہے اے صحابی رسول ہے تو لہذا ادھی چادر آپ دے گرامی قدر احباب چہرے مبارک اور پیر مبارک ننگے اور ازخر گھاس لے کے وہ بند کر کے پھر کریم آقا علیہ السلام نے گرامی قدر احباب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے کے آئیاں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل اے ویکھو میرے کو جبریل آیا ہے تے جبریل میں نو آندا ہے سونیا اتے آسمان تے ویکھو نا اسی نا لکھیا ہے حمزہ بن عبد المطلب اے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی اے اللہ دا بھی شیر ہے تے رسول دا بھی شیر ہے یعنی آسمان والیاں نے اور آسمان تے لکھیا گیا راہ حق دا شہید ہے وے تے او دا نام امیر حمزہ ہے تو گرامی قدر احباب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان ٹائم مختصر ہے ورنہ گرامی قدر احباب مزید طوالت ہو جاندی اے او مزار احد دے اندر گرامی قدر احباب جی دے بارے چاہندا ہے جیڑی مراد منو اللہ مراد پوری فرما چھڑدا ہے اور ایک بزرگ نے وہ فرماتے نے کہ جدوں بھی آؤ نا مدینے شریف تے لازمی حضرت سید الشہداء دی بارگاہ
حاضری دیا کرو تے حاضری دے کے نال اے آکھیا کرو حضور پھر حاضری دی درخواست تے انشاءاللہ پھر حاضری ہو جاندی ہے، پھر حاضری ہو جاندی ہے۔ اور حضرت گرامی قدر احباب اے فاطمہ اے اور نے حضرت فاطمہ مدینہ شریف دی رہن والی بی بی آدھی ہے کہ میں ایک دن خیال کیتا کہ میں ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو سلامی عرض کراں تے حضرت سید الشہداء دی بارگاہ لیا جو سلامی عرض کرنے واسطے گئیاں نماز ادا کی تھی تے سلام عرض کیتا السلام علیکہ یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آندیاں نے میں علیہ السلام پورا نہیں کیتا تے قبر چو آواز آئی وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گرامی قدر احباب ایو سید الشہداء دا مزار ہے۔ مستدرک للحاکم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جو بھی صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایتھے آ کے سلام کرے گا اے شہداء انہاں دے سلام دا جواب دیندے رہن گے، شہداء انہاں دے سلام دا جواب دیندے رہن گے۔ گرامی قدر احباب جے شہداء دی زندگی اس جنگ تو 46 سال بعد میدان احد دے مزارات کھولے گئے کسے وجہ دے نال تے جویں جیڑا شہید جویں تدفین ہوئی سی زخم تے ہاتھ رکھیا سی اسی طرح ہی زخم تو ہاتھ اٹھایا تے جناب علی تازہ خون جاری نظر آ رہا ہے۔ تو گرامی قدر احباب 46 سال بعد بھی اسی طرح ہی زندگی جاودانی ہے۔ اے تا شان ہے خدمتگاراں دی، سرکار دا عالم کی ہوئے گا؟ اے تا حضور دے غلاماں دا حال ہے۔ تو گرامی قدر احباب حضرت سید الشہداء تاجدار شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جامع شہادت آج گرامی قدر احباب 15 شوال المکرم آپ دی بارگاہ لیا دے سال ثواب بھی کرنا چاہیے ہے۔ اور پھر جدوں اللہ موقع عطا فرمائے مدینہ شریف لازمی اس بارگاہ لیا دے اندر حاضری، کیونکہ حضور دے محبوب ایسے چاچا نے آقا علیہ السلام گاہے بگاہے تشریف لے کے جاندے ہوندے سن، احد دے مزارات تے گاہے بگاہے انہاں تو بعد حضرت ابو بکر صدیق، اس تو بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر جمعے والے دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کے جاندی ہوندیاں سن۔ تو گرامی قدر احباب اللہ پاک جل مجدہ الکریم حضرت سید الشہداء دا فیضان اور انہاں دا عشق انہاں دی محبت سانو بھی نصیب فرمائے۔ گرامی قدر احباب ایک اعلان سماعت فرما لو، اے گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان دی طرفوں ادارہ شماریات دی طرفوں اعلان ہے، جنہ دوستاں نے مردم شماری حالے تک نہیں کروائی یا نہیں ہو سکی انہاں کو گزارش ہے کہ ادارہ شماریات دا نمائندہ سر ذوالفقار صاحب نے مسجد دے نال ہی انہاں دا گھر ہے گلی نمبر 3 دے اندر، انہاں نال رابطہ کر کے تے اپنا مردم شماری جڑی ہے نا وہ کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور دی سچی غلامی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔